وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے وہ رب جس نے پیدا کیا۔ کل اور پرسوں 2 دن قرآن کریم کے بارے میں، وحی کے بارے میں، قرآن کریم کے نزول کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیسے نازل ہوا، کتنے عرصے میں نازل ہوا، قرآن کریم کے نزول کتنے ہیں، تو 2 دن لمبی بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ ہے نزول کے اعتبار سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پڑھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگایا، دبایا، پھر کہا کہ آپ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل نے آپ کو پکڑا، آپ کو بھینچا، پھر آپ سے کہا کہ آپ پڑھیں۔ تو تیسری دفعہ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بھینچا زور سے، اور پھر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، 4تھی مرتبہ فرمایا پڑھیں اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو اپنا پہلا تعارف کرواتے ہیں، وہ اللہ بتاتے ہیں میں خالق ہوں اور تو مخلوق ہے، میں معبود ہوں تو عابد ہے، میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہوں،
ہر قسم کا انعام کرنے والا ہوں، ہر قسم کا رزق دینے والا ہوں، میرے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تو مخلوق ہے، تو پیدا ہوا ہے، تو عدم میں تھا اور تجھے اللہ نے وجود بخشا ہے۔ تو قرآن کریم کی پہلی آیت اللہ اور بندے کا تعلق بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے کے دل میں اللہ کے بارے میں کیا ایمان ہونا چاہیے، کیا خیالات ہونے چاہیے۔ تو پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خالق، رازق، مالک ہونا، اللہ کا عظیم تر ہونا، اور اپنے بارے میں اپنے تئیں یہ خیال کرنا کہ میں انتہائی عاجز ہوں، انتہائی کمزور ہوں، میں مخلوق ہوں۔ اور پھر پہلی آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو اللہ کے نام کے ساتھ کرے، اللہ کا نام لے، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ کوئی انسان نے کام کرنا ہو تو اللہ کا نام لے کر کرے۔ پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ وہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہ رب جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا تعارف کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے ہر شے کو۔ تو خالق یا معبود، دیکھیے ایک تو ہے اللہ کی خالقیت جس کو ہم اللہ کی توحید ربوبیت کہتے ہیں، اللہ کا رب ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا۔ اس میں عام طور پہ لوگ اختلاف نہیں کرتے، اکثر لوگ اللہ کی توحید ربوبیت کے قائل ہیں۔ زیادہ اختلاف، زیادہ گڑبڑ اللہ کی توحید الوہیت میں ہوتی ہے، اللہ کی عبادت میں۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے یہی نقطہ سب سے بڑا اہم ہے کہ اللہ کی عبادت اس لیے ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اور جو پیدا کرے اس کی عبادت ہوتی ہے۔ کسی اور کی عبادت کی دعوت دی جائے، کسی اور کی عبادت کی بات ہو، عبادت کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے جو عبادت سے متعلقہ ہے۔ اللہ کے سامنے، کسی کے سامنے جھکنا، سجدہ ریز ہو جانا، کسی سے دعا کرنا، کسی پہ توکل کرنا، کسی سے ڈرنا، کسی کے لیے ذبح کرنا، کسی کو ہر وقت یہ سمجھنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گواہ ہے، حاضر ناظر سمجھنا، یہ سب چیزیں عبادت کے اندر آتی ہیں۔ تو عبادت اس رب کی ہوتی ہے، اور وہ رب ہی اس عبادت کے لائق ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں اگر پیدا کرنے میں کوئی اور شریک ہے اللہ کا تو وہ بھی پھر عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو معبود کی سب سے بڑی صفت، سب سے پہلی صفت ہے خالق ہونا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ توحید الوہیت کا اس بات کیا ہے، اس بات سے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، خالق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں مشرکین مکہ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں مشرکین سے جو اللہ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے تخلیق کر کے، تو یہ مشرکین بھی جواب دیں گے اللہ۔ جب مشرکین کے ہاں بھی آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، سورج اور چاند کو تخلیق کر کے مسخر کرنے والا اللہ ہے، تو پھر مشرکین مکہ پھر اختلاف کس بات میں؟ جب خالق اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ جواب دیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب ان کا خالق بھی اللہ ہے تو پھر یہ سارا جھگڑا کس چکر کا ہے؟ پھر فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ جگہ جگہ تقابل کرتے ہیں، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کرے، جس نے کچھ بھی پیدا نہ کیا ہو۔
جس نے مکھی تک بھی پیدا نہ کی ہو تو وہ خالق کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تو پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ ہر شے کو پیدا کیا، لیکن یہاں اسپیسیفک ذکر ہے خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو علق سے، انسان کا ذکر کیا ہے، حالانکہ باقی تمام مخلوقات کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے، اور تمام لوگ مانتے بھی ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، مشرک ہوں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہیں، اور اللہ زمین و آسمان کے خالق ہیں، ہر شے کے خالق ہیں، انسان کے خالق ہیں۔ اب اللہ جو ہر چیز کے خالق ہیں تو اللہ نے ہر چیز کی بجائے انسان کا ذکر فرمایا ہے، اس سے انسان کی عظمت کا پتہ لگتا ہے۔ اللہ نے جو انسان کو ایک مقام دیا ہے اس مقام کا پتہ لگتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم بخشی ہے، تو اللہ نے بطور خاص یہاں انسان کا ذکر فرمایا ہے، اے انسان تو ہی اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے باقی مخلوقات کے بالمقابل، اور تیرا خالق کون ہے؟ اللہ۔ جب تیرا خالق اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہونا چاہیے۔ بڑی سیدھی سی، بڑی منطقی سی، بڑی فطری سی بات۔ پیدا کیا انسان کو من علق، علق سے پیدا کیا۔ علق کیا چیز ہے؟ علق سے مراد جمع ہوا خون، خون کا لوتھڑا۔ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں علق عین لام قاف سے ہے، اور عین لام قاف عربی زبان میں معلق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لٹکی ہوئی چیز۔ معلق اسی سے ہی ہے، عین لام قاف۔ اور معلق کسے کہتے ہیں؟ معلق اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر سے ملی ہو اور نیچے لٹکی ہوئی ہو۔ تو پیدا کیا انسان کو علق جمے ہوئے خون سے یا خون کے لوتھڑے سے یا معلق چیز سے۔ یہ کوئی دو الگ تفسیریں نہیں ہیں، یہ تفسیریں دو الگ ہیں مفسرین کی، لیکن یہ نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ یعنی وہ جس خون سے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ خون سائنسدانوں نے آج یہ بات ڈسکور کی ہے کہ وہ خون رحم مادر میں ایسے لٹکا ہوتا ہے جیسے چھت سے کوئی چیز لٹکی ہو، تو اس کی کیفیت لٹکی ہوئی چیز کی ہوتی ہے۔ پیدا کیا انسان کو معلق شے سے، جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے سے۔ انسان کو اللہ نے نطفہ سے پیدا کیا، نطفہ سے علقہ بنا، علق یہ وہی چیز ہے، اور پھر علقہ سے کیا بنا؟ مضغہ، گوشت کی بوٹی، اور پھر اس سے پھر ہڈیاں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، نطفہ سے بھی پہلے مٹی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا قرار مکین میں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفہ سے علقہ، یہ وہی علق ہے۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر علقہ سے مضغہ۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر مضغہ سے عظاما ہڈی۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی پر ہم نے گوشت بنایا، گوشت چڑھایا۔ پیدا کیا انسان کو علق سے۔ تو پہلا تعارف جو انسان کو ہونا چاہیے وہ اسی بات کا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا تعارف وہ صحیح رستے کے متلاشی تھے۔ اللہ نے جو صحیح رستہ دکھایا، اس صحیح رستے میں سب سے اہم چیز، سب سے پہلی چیز جو بتانے والی ہے وہ انسان کو وہ یہ ہے۔ بچوں کو سب سے پہلے یہ بات سمجھانی چاہیے، بڑی فطری چیز ہے، بچوں کو فوراً سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پیدا کیا ہے اللہ نے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ سب سے اوپر ہے۔ تو اللہ کا، خالق کا، مالک کا تصور دینا چاہیے بچوں کو، اور یہ تصور ایک فطری چیز ہے، ان کے ذہنوں میں اتنا راسخ ہو جائے کہ ہر وقت ان کے ذہن میں ہو کہ ایک ہمارا رب ہے، ایک ہمارا خالق ہے، ایک ہمارا مالک ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ناراض بھی ہوتا ہے اگر ہم غلط کام کریں، جو اچھا کام کریں خوش بھی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں جنت جہنم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، بچوں کو سب سے پہلے یہ اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے اور اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے۔ یہی سب سے پہلی چیز ہے جو بچوں کو سکھانے والی ہے، انسان کو سکھانے والی ہے۔ تعلیم کی بنیاد اس سے ہونی چاہیے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، دوبارہ تکرار کے ساتھ کہا کہ آپ پڑھیں۔
چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو پھر تکرار کے ساتھ فرمایا پھر بھی پڑھیں۔ اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اللہ آپ کو سکھائیں گے، اللہ آپ کو پڑھائیں گے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو تکرار کے ساتھ فرمایا پڑھیں۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب بہت ہی معزز ہے، سب سے معزز ہے، سب سے کریم ہے، اور سب سے معزز ہے، سب سے شان والا ہے۔ پھر اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے جس کا ذکر ہوا۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، قلم کے ساتھ سکھایا۔ قلم کا لفظی مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ ہمارے ہم سزا کے لیے، مجرم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سر قلم کر دیا جائے۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہو تو قلم کا مطلب کاٹ دینا۔ تو قلم کو قلم، یہ عربی زبان میں ہی قلم کو مطلب کاٹنا۔ تو قلم کو قلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں یہ آیات اتری اس زمانے میں قلم کو باقاعدہ کاٹا جاتا تھا، تراشا جاتا تھا لکڑی سے، باقاعدہ اس کو تراش خراش کر کے بنایا جاتا تھا، تو اس کو قلم کہتے تھے۔ اس کو بھی قلم کاری کہتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ انسان کے ذہن میں جو بھی چیز ہے، دیکھیے جی، انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے، کوئی بھی علم انسان کے پاس، انسان ماں کے پیٹ سے کوئی علم نہیں لے کے آیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان بالکل لا علمی میں پیدا ہوتا ہے، پھر انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے انسان کو علم ملتا رہتا ہے، معلومات ملتی رہتی ہیں۔ جو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اب یا تو وہ علم انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، انسان کے دل میں ہوتا ہے، یا پھر انسان اس علم کو زبان پہ لے آتا ہے، زبان سے آگے بیان کر دیتا ہے، سننے والے سن لیتے ہیں، کوئی یاد رکھے اور کوئی آگے پہنچا دے تو وہ علم محفوظ رہتا ہے کسی حد تک، اور یا پھر انسان اس علم کو قلم سے لکھ کر محفوظ کر لیتا ہے کتاب کی صورت میں، یا علم انسان کے پاس دل میں ہوتا ہے، دماغ میں، وہ انسان جب تک زندہ ہے انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اگر انسان اس علم کے مطابق عمل کرنے والا ہو، لیکن وہ علم، دل والا علم، جب تک وہ زبان یا قلم سے انسان لوگوں تک نہ پہنچائے، لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ تو دل کا علم، ذہن کا علم، وہ انسان کو اپنی ذات کی حد تک فائدہ دیتا ہے، اور انسان کے مرنے کے ساتھ وہ بھی انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ جو زبان کا علم ہے وہ بنسبت دل کے علم کے وہ آگے بھی پہنچتا ہے، لیکن وہ اتنا دیر پا نہیں ہے جتنا دیر پا وہ علم ہے جو انسان قلم کے ذریعے محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک کتاب جو ہے وہ انسان نے کوئی تقریر کی ہے، انسان نے کسی کو کوئی وعظ کیا ہے، کوئی نصیحت کی ہے، تو اس کے مقابلے میں کتاب میں لکھی ہوئی چیز زیادہ دیر پا اور زیادہ لمبا عرصہ محفوظ رہتی ہے، زیادہ تر ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قلم کا ذکر فرمایا ہے اور قلم کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور قلم سے لکھنے کی کیا اہمیت ہے، اور علم کو محفوظ کرنے کے اندر قلم کا کیا کردار ہے۔ پہلی وحی کے اندر یہ ذرا وہ زمانہ ذہن میں رکھیے کہ جس زمانے میں نہ لکھنا نہ پڑھنا یہ ایک فخر کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ لکھے پڑھے بغیر ہمارا حافظہ اتنا اچھا ہے کہ ہمیں لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس دور میں اسلام جو ہے وہ لکھنے اور پڑھنے کی بات کر رہا ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے لکھنے اور پڑھنے کی کہ پہلی وحی کے اندر بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پڑھیے، پڑھیں، اور پھر اللہ کی عظمت، اللہ کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، پڑھیں، آپ کا رب بڑا ہی معزز ہے، اور پھر وہ رب جس نے سکھایا، قلم کے ساتھ لکھنے کی بات آئی۔ تو یہ پڑھنا اور لکھنا کتنا اہم ہے، یہ اس نبی کو بات ہو رہی ہے جس نبی کے لقب ہی امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت
انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ لکھا کرتے تھے، لکھ پڑھ سکتے تھے، باقی لوگ لکھ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن پھر اسلام کی انہی تعلیمات کی وجہ سے ایسا انقلاب آیا کہ صرف وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کو لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، انہی کی تعداد 50 کے قریب ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، قرآن لکھنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی آپ لکھوا دیتے تھے اس کو، وہ قرآن کریم کے لکھنے والے۔ اس پر باقاعدہ تھیسس ہو چکا ہے، ریسرچ ورک ہو چکا ہے۔ تو کتاب النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی، تو اس میں یہ تعداد 46 لکھی گئی ہے۔ کتنے زیادہ تھے لکھنے والے، وہ پھر تھوڑی دیر میں پھر ہزاروں لاکھوں ہو گئے۔ پھر گویا کہ علم کا ایک بڑا ذریعہ لکھنا پڑھنا بن گیا۔ میں اگر ذکر کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ لکھنے پڑھے بغیر علم نہیں آ سکتا، لکھے پڑھے بغیر بھی علم آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عالم ہوگا جسے اللہ نے سکھایا اور جنہیں اللہ نے تعلیم دی؟ تو اللہ نے آپ کو ایسے تعلیم دی کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پھر بھی اللہ نے آپ کو سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ سے زیادہ کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا۔ لیکن علم کے لیے لکھنا پڑھنا ایک مفید چیز ضرور ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو لکھنے پڑھے بغیر بھی، کئی لوگ ہیں وہ ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، نابینا ہوتے ہیں اور بڑے عالم ہوتے ہیں۔ اب جو نابینا ہے وہ کہاں سے لکھے گا، کہاں سے وہ پڑھے گا؟ لیکن شیخ بن باز جی تو یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لکھنا پڑھنا یہ لازمی نہیں ہے علم کے لیے، کہ اس کے بغیر علم آ نہیں سکتا۔ علم اس کے بغیر بھی آ سکتا ہے، اور سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر کتنے صحابہ ہیں جو نبینا ہیں اور وہ بہت زیادہ دین کو جاننے والے تھے، انہوں نے دین کو آگے پھیلایا۔ شیخ بن باز آج کے دور میں کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، بہت بڑے عالم تھے، نبینا تھے۔ آج کل کے مفتی اعظم سعودی عرب کے وہ بھی نبینا ہیں۔ تو لکھنا پڑھنا یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کے بغیر علم آ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ علم کے لیے ایک مفید چیز ہے۔ علم اس سے جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے بغیر بھی کسی کو علم دے دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لکھنے اور پڑھنے کی بات ہوئی، تو وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو جو انسان نہیں جانتا تھا، بتایا سب سے پہلے پیدا کیا اللہ پاک جی سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے فرمایا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ لکھ لے۔ تو یہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے۔ تو انسان کو وہ چیز سکھائی اللہ نے قلم کے ذریعے جو انسان نہیں جانتا تھا۔ پتہ لگا کہ علم کا منبع اللہ رب العالمین کی ذات، ہر علم اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو علم وحی کے ذریعے سکھایا ہے، اس سے افضل اور اس سے اشرف علم کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک علم ہے جو وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ باقی علوم وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، وہ تجرباتی ہیں، وہ انسان تجربے سے سیکھتا ہے، اس میں انسان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ بہرحال پہلی وحی یہاں تک ہے جس میں اللہ رب العالمین کا تعارف ہے، اللہ کے خالق ہونے کا ذکر ہے، انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اور لکھنے پڑھنے کی بات ہے، اور یہ بتایا کہ انسان مخلوق ہے، اللہ رب العالمین خالق ہیں، اور انسان کو کچھ پتہ نہیں تھا، اللہ نے سکھایا جو کچھ سکھایا۔ یہی بات فرشتوں نے کہی تھی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے۔ انسان بڑا سرکش ہے، بڑا سرکش بن جاتا ہے۔ کب سرکشی ویسے انسان کی سرشت میں ہے
لیکن انسان کی سرکشی زیادہ بڑھ جاتی ہے کب؟ ارآہ استغنا، یہ کہ وہ دیکھے اپنے آپ کو غنی۔ جب انسان اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، مالدار پاتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب کسی کی احتیاج نہیں ہے اور میرے پاس بڑا مال ہے، بڑا اقتدار ہے، تو پھر اس وقت انسان کی سرکشی دیکھنے والی ہوتی ہے، پھر اس وقت انسان کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور سرکشی انسان کیوں کرتا ہے؟ اگر ایک انسان، اگر اللہ نے انسان کو کسی کا محتاج نہیں بنایا تو انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ اسے وہ علم یا اسے وہ مال یا اسے وہ اقتدار یا اسے وہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں۔ اگر اللہ اسے پیدا ہی نہ کرتا، اس کے پاس وہ صلاحیتیں نہ ہوتی، اس کے پاس وہ مال اقتدار نہ ہوتا، یا اگر اللہ اسے پیدا کر دیتا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے یہ مال نہ دیتا، یہ اقتدار نہ دیتا۔ تو ہر چیز اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کی دین کے ساتھ ہے۔ تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ جس انسان کو پیدا اللہ نے کیا، اور پیدا کسے کیا؟ حقیر چیز سے، پھر اس انسان کے پاس اللہ کی دین سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اللہ کے دینے سے کوئی مال آتا ہے، کوئی اقتدار آتا ہے، تو انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے سرکش ہونے کی اگر غور کریں، لیکن انسان بڑا ہی جو ہے وہ بھلکڑ ہے، بڑا دھوکے میں آنے والا ہے، وہ دھوکے میں آ جاتا ہے شیطان کے، دنیا کے۔ تو انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، زیادہ اقتدار دیا ہے، زیادہ تر ان لوگوں نے ہی اللہ کے دین کی مخالفتیں کی ہیں۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کے بالمقابل یہی لوگ پیش مخالفت میں، دشمنی میں، مالدار لوگ، سردار قسم کے لوگ پیش رہے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو قرآن کریم کی وہ تمام آیات، وہ تمام قصے پڑھ لیجئے جو اللہ نے پرانے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں۔ جگہ جگہ قال الملأ، نبی، اللہ نبی کی بات ذکر کرتے ہیں، اور آگے پھر قال الملأ، فرشتوں نے جواب میں، سرداروں نے جواب میں یہ کہا، سرداروں نے جواب میں یہ کہا، مالدار لوگ، اقتدار والے لوگ۔ تو وہ سارے سرکش لوگ، وہ کب انسان سرکش بنتا ہے؟ جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل کیا ہے؟ اگر انسان کے پاس مال ہو، اقتدار ہو، تو انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز مجھے میری صلاحیت سے نہیں ملی، یہ چیز مجھے اللہ کی دین سے ملی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنا سر جھکا رکھے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور اللہ رب العالمین کے ان نعمتوں میں، ان نعمتوں کا، ان انعامات کا انسان تذکرہ بھی کرے دوسروں کے سامنے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور انسان اس کا شکریہ بھی پھر ادا کرے، اس کو پھر آگے تقسیم بھی کرے جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ لیکن انسان عام طور پہ ایسا کرتا نہیں ہے، کم لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان الی ربک الرجع، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ انسان کو یہ بھول جاتا ہے جب انسان سرکش ہوتا ہے، جب انسان مالدار ہوتا ہے، تو انسان کو آخرت بھول جاتی ہے۔ ایک انسان آخرت پر ایمان بھی رکھنے والا ہو نا، تو یہ مال اور یہ اقتدار، یہ ایک اتنا بڑا دھوکہ ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے کہ جتنا انسان کے پاس مال اور اقتدار آتا ہے، اتنی آخرت بھولتی جاتی ہے، اتنی آخرت ذہن سے محو ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں دو لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ایک شخص جو ہے اس کے پاس بڑے باغ تھے، بڑا مال تھا، اور دوسرا شخص غریب تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، موحد تھا۔ تو جو شخص جس کے پاس مال تھا، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ نیک شخص نے اس مالدار شخص کو کہا، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ نیک شخص نے، غریب شخص نے اس مالدار شخص سے کہا، کیا تو اس اللہ کے ساتھ انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تجھے نطفہ سے پیدا کیا، پھر تجھے انسان بنایا ہے؟ تو اس اللہ کا منکر ہو گیا۔ اور اللہ نے یہی سورہ کہف میں ہی اس مالدار شخص کا اپنا قول ذکر کیا کہ وہ مالدار شخص کہتا ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا،
کہ میں زیادہ ہوں تو اس سے مال میں، اور میرے پاس نفری بھی زیادہ ہے. وما اظن الساعۃ قائمہ، مالدار کہتا ہے کہ مجھے اب یہ بھی یقین نہیں رہا قیامت قائم ہوگی. ولا رددت الی ربی، اور اگر بالفرض قیامت قائم ہوئی بھی اور مجھے میرے رب کے پاس لوٹایا گیا بھی، لأجدن خیرا منہا منقلبا، وہاں مجھے اس سے بھی زیادہ مال ملے گا. یہ ہے وہ دھوکہ دنیا کا، شیطان کا، جو شیطان دیتا ہے. اور اس دھوکے میں، شیطان کے اس دھوکے میں، دنیا کے اس دھوکے میں زیادہ تر لوگ کون مبتلا ہوتے ہیں؟ مالدار لوگ. جتنا مال اور اقتدار آتا رہتا ہے اتنا انسان کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے. اللہ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی اصل خرابی کو پکڑا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شخص سرکش ہو گیا ہے بے نیاز اور مالدار ہونے کی وجہ سے، تو کیا اسے یہ نہیں پتہ کہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے؟ انسان دنیا میں تو نہیں رہنا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا. نہ کوئی یہودی کر سکتا ہے، نہ کوئی عیسائی کر سکتا ہے، نہ کوئی دہریہ کر سکتا ہے. اسے بھی پتہ ہے کہ ہم مر جانا ہے. کسی نے دنیا میں رہنا تو نہیں ہے. لیکن دیکھیے جس کے پاس مال، اور اللہ اس کو مال کے فتنے میں مبتلا کر دے، وہ یعنی ایک ایسی بات جس کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں ہے، وہ کئی دفعہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے جیسے میں نے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا. حالانکہ کبھی کسی کے پاس مال ہمیشہ نہیں رہا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو صرف قرآن حدیث میں بیان نہیں ہوئی، اس حقیقت کو سارے لوگ جانتے ہیں. شیطان کو بھی اس حقیقت کا پتہ ہے، اور کافروں کو بھی. آپ جو مرضی دنیا کا بندہ لے لیں، دہریے لوگ ہوں، وہ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا. لیکن مالدار شخص اس مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے. یحسب ان مالہ اخلد. ابھی دیکھیں اس سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس کا 1% بھی امکان نہیں ہے. مسلمانوں کے ذہن میں تو ویسے ہی نہیں ہے، کفار کے ذہن میں بھی اس کا 1% بھی امکان نہیں ہے. لیکن یہ مال انسان کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. یہی اس مالدار شخص نے کہا وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا نہیں خیال اب قیامت آئے گی. یہ دنیا میں ایسے ہی نعمتیں رہیں گی ہمیشہ. ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو روکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا انسان کا، یہ یہاں انسان بطور جنس استعمال ہوا ہے. انسان اس وقت زیادہ سرکش ہو جاتا ہے جب وہ غنی ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ انسان یاد رکھے انسان نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. جو یہ یاد رکھتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی، جو یہ یاد نہیں رکھتا پھر وہ اپنی سرکشی میں بڑھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حقیقت ذکر کی کہ انسان سرکش ہے، خاص طور پہ جو مالدار لوگ ہیں. پھر اب اس کی ایک مثال اللہ نے پیش کی ہے. اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے. کون شخص مراد ہے؟ اے نبی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے؟ یہاں ابو جہل مراد ہے. احادیث مبارکہ میں، روایات میں اس کا ذکر ہے. ابو جہل مراد ہے. ابو جہل روکا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کرنے سے، نماز پڑھنے سے، تنگ کیا کرتا تھا، دھمکیاں دیا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ آپ نماز نہ پڑھا کریں، اور نیک کام کرنے سے روکتا تھا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے؟ کس کو روکتا ہے؟ عبدن، بندے کو. یہاں بندے سے مراد ہے اللہ کا بندہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا ہے. اور خاص طور پر کب روکتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھے. ہر نیک کام سے روکتا ہے، بطور خاص نماز سے روکتا ہے. کیونکہ نماز نیک کاموں کے اندر ایک سر فہرست، ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ہر وقت کرنا ہوتا ہے. نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو یہ ایک مثال ہے سرکشی کی. گویا کہ یہ ابو جہل، یہ مثال ہے جو اللہ نے پیچھے حقیقت بیان کی ہے. ابو جہل یہ کام کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ اللہ نے اسے بڑا ہی مال دے رکھا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے بڑی نعمتیں دے رکھی تھیں. تو جو اللہ نے حقیقت بیان کی ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ غنی پاتا ہے اپنے آپ کو. انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو اس حقیقت کی نمایاں مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، جو عقل مندی میں اور فیصلے کرنے میں اور دانائی میں اپنی مثال آپ تھا. لیکن
جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کا انکار کیا، تو پھر اسے جہالت کا باپ قرار دیا گیا، اس کی تمام عقل مندی، اس کی تمام دانائی کے باوجود۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اصل جہالت لکھنا پڑھنا نہ آنا نہیں ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ لکھنا پڑھنا علم حاصل کرنے میں ممید و معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن کبھی لکھنے پڑھنے کے بغیر بھی علم آ جاتا ہے۔ اور کئی ایسے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ جو جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل۔ اصل جہالت کیا ہے؟ اصل جہالت شریعت کا انکار ہے، وحی کا انکار ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار ہے، قرآن و حدیث کا انکار ہے، اللہ کی نافرمانی، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو یہ ایک نمایاں مثال ہے اس حقیقت کی جو پیچھے بیان ہوئی۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ ارأیت ان کان علی الہدی، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ دو لوگوں کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو روک رہا ہے، اس لیے روک رہا ہے کہ اس پر بڑا مال ہے، اللہ نے اس کو بڑا انعام کیا، اور کس کو روک رہا ہے؟ اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک ہے روکنے والا اور ایک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جتنی دنیا میں مخالفتیں آئیں میں نے اللہ کی توحید کا علم بلند کر کے رہنا ہے، میں نے اللہ کی عبادت کر کے رہنی ہے، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا کے رہنا ہے، جتنی آزمائشیں آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں۔ تو دو لوگ ہیں، ایک روکنے والا ہے اور ایک جو ہے وہ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے والا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو سرکشی کی مثال دیکھو، یہ شخص ہے جو روکتا ہے، اور پھر دوسری طرف مثال دیکھو اللہ کی تابع داری کی اور قربانیاں دینے کی، کہ اسے روکا جا رہا ہے لیکن وہ رک نہیں رہا، اسے نماز سے روکا جا رہا ہے لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، گھر میں چھپ کر نہیں پڑھتا، وہ خانہ کعبہ میں آ کر پڑھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ابو جہل کو، دیکھیے ایک بندہ چاہے جہالت کا باپ ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سرکش ہی کیوں نہ ہو، نصیحت تو کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، کیا پتہ نصیحت فائدہ دے دے۔ اللہ کے تو علم میں ہے کہ ایک بندے کو آخرکار فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ کے تو علم میں ہے، لیکن ہمارے علم میں تو نہیں ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ تو اب یہاں ایک نصیحت گویا کہ وہ ابھی زندہ تھا ابو جہل، تو اس کو نصیحت کی گئی، ارأیت ان کان علی الہدی، تیرا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو؟ کون ہدایت پر ہو؟ یعنی وہ جس کو تو روک رہا ہے۔ اب یہاں خطاب جو ہے وہ گویا کہ ابو جہل کو ہو گیا، پیچھے ابو جہل مراد ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے؟ ابو جہل مراد ہے۔ اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تیرا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو؟ او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ عین ہدایت پر تھے اور آپ تقوی کا حکم دیتے تھے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ وہ ایک دعوت کا انداز ہے جو بڑا ہی مفید ہے۔ کوئی شخص جتنا بڑا مخالف ہو، اس کو یہ دعوت دیتے ہوئے ضرور کہنا چاہیے کہ تم جو اتنے مخالف ہوئے ہو، ذرا مخالفت کو ایک طرف رکھ کر اس انداز سے سوچو کہ شاید کہ جس کی تم مخالفت کر رہے ہو، شاید کہ وہ حق پر ہو۔ دیکھیے جب انسان کسی کی مخالفت کرتا ہے نا، اس نے اصل میں اس کا دماغ ایک رخ پہ کام کر رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، ایک ہی گردان کر رہا ہے اس کا دماغ۔ سچی سے سچی بات اس کو ملے، بڑے سے بڑا معجزہ اس کو ملے، اس کا دماغ ایک ہی گردان کر رہا ہے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ وہ سوچنے پر سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں اب اصل میں وہ جو دماغ اس کا گردان کر رہا ہے نا، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، جھوٹا جھوٹا، تو اس چیز پر زد لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ذرا غور کر کہ یہ جو تمہارا دماغ جو ہے وہ کر رہا ہے گردان کے جھوٹ جھوٹ، شاید کہ یہ حق پر ہو۔ اور اگر ایک انسان جو ہے وہ ایک دفعہ ٹھہر کر غور و فکر کرے کہ میں جس کی مخالفت کر رہا ہوں، میں ذرا غور کروں کہ میں مخالفت صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، انسان اس انداز سے سوچنے پر آیا نہیں اور اسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملی نہیں۔ اگر ایک انسان جب
یہ سوچنا شروع کرے. ایک تو ہے نا کہ وہ ہٹ دلمی کے ساتھ بس میں نے ماننا نہیں ہے, مجھے سمجھ آئے تب بھی نہیں ماننا, نہ سمجھ آئے تب بھی نہیں ماننا, ایسی صورت میں تو کبھی ہدایت نہیں ملتی. ایک دوسری صورت ہے کہ ایک انسان وہ کسی دوسرے کے کہنے پر اس پر تیار ہو جائے, چلو میں غور کرتا ہوں, شاید کہ وہ حق پر ہو. کسی کے کہنے پر یا کسی کے کہے بغیر اللہ اس کے دل میں ڈال دے کہ مجھے غور کرنا چاہیے. جیسے انسان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے تو آپ سمجھیے ہدایت کی طرف انسان چلنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیے ایک بندہ اس کے دل میں آئے کہ میں غور کروں اور وہ کوشش کرے ہدایت حاصل کرنے کی یا غور کرنے کی, اللہ تعالیٰ ایک انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ اسے کیوں ہدایت نہیں دیں گے؟ اللہ تو صرف اسے ہدایت نہیں دیتے جو ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا. جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت آسان کرتے ہیں. تو کسی کے دل کو اس بات پر لانا کہ شاید جس کی تم مخالفت کر رہے ہو وہ حق پر ہے, اس کی بہت کوشش کرنی چاہیے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر جو بندہ شدید مخالفت پر اترا ہوا ہے, اگر اسے اس بات پر قائل کر لیا جائے کہ تم صرف مخالفت کی بجائے اگر اس پہلو پہ بھی غور کرو کہ شاید ہم تو یعنی اسلام کو بالکل حق سمجھتے ہیں, لیکن اگلے بندے کے لیے کہ شاید کہ یہ اسلام حق ہو, اگلے بندے کے مطابق اگلے بندے کو یہ دعوت دی جائے, اگر ایک بندہ اس پر تیار ہو جائے, اس کا قائل ہو جائے چلو میں غور کرتا ہوں, تو اللہ کی طرف سے پھر ہدایت ملنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ انداز انبیاء کرام علیہم السلام نے بہت زیادہ اختیار کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ انبیاء کے حوالے سے ان کا یہ قول ذکر کیا. قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ میری مخالفت پہ مخالفت کیے جا رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا, سورہ ہود میں ہے, قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده, کہ اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے, شاید کہ تم ذرا اس انداز سے غور کرو کہ شاید کہ میں اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں, تم مجھے غلط سمجھتے ہو, کذاب سمجھتے ہو, جھوٹا سمجھتے ہو, جادوگر سمجھتے ہو, کچھ دیر کے لیے تم فرض کر لو یا کہ شاید کہ میں حق پر ہوں. اگر تم اس انداز سے سوچو گے تو تمہیں بہت سی باتیں بالکل چینج نظر آنا شروع ہوں گی. یہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے, حضرت صالح علیہ السلام نے, حضرت شعیب علیہ السلام نے, سورہ ہود میں اللہ نے ان کی زبانی, انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہ دعوت دی. حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے ہے, قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, یہی الفاظ حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہیں. یہی الفاظ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہیں, قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. تو یہ ایک بڑی زبردست دعوت ہے, ایک بڑا زبردست انداز ہے جو ہماری کئی دفعہ ایک دوسرے سے بحث ہو جاتی ہے. اگلا بندہ ہم دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں یا اگلا بندہ دلائل پیش کر رہا ہوتا ہے, ہم غور ہی نہیں کر رہے ہوتے. اگر اگلا بندہ ہمیں اس بات پر قائل کر لے کہ ذرا غور کر لو, یا ہم اگلے بندے کو قائل کر لیں کہ ذرا غور کر لو, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اگر اگلا بندہ غور پر تیار ہو جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اختیار کیا. ارأیت ان کان علی الہدی, اے ابو جہل تیرا کیا خیال ہے اگر جس کی تو مخالفت کر رہا ہے, جس کو تو روک رہا ہے نماز پڑھنے سے, اگر واقعی وہ ہدایت پر ہو, او امر بالتقوی, یا وہ واقعی تقوی کا حکم دیتا ہو, وہ صحیح بات کر رہا ہو, تو پھر تیری یہ ساری مخالفت جو ہے یہ کیسی ہوگی. ارأیت ان کذب وتولی, تیرا کیا خیال ہے, اب یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, کیا تیرا خیال ہے ان کذب وتولی, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اگر وہ منہ موڑ رہا ہے. ابو جہل, ایک دفعہ ابو جہل کے بارے میں ذکر آ رہا تھا, ان کان ارأیت الذی ینہا, کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ جو روک رہا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روئے سخن ہے, ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. پھر دوبارہ اب ابو جہل مخاطب ہے, ابو جہل کی طرف اشارہ ہے, ارأیت ان کذب وتولی, تیرا کیا خیال ہے اگر وہ جھوٹ بول رہا, اگر وہ جھٹلا رہا ہے ابو جہل, وتولی, اور منہ موڑ رہا ہے,
الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں وہ جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو؟ یہ سارا واقعہ، یہ یہ تمام حالات، ایک ایک لمحہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ مہلت دی ہوئی ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے کب کی پکڑ آ جانی تھی۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس سارے معاملے کو؟ یہ جھٹلانا، یہ منہ موڑنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یہاں جھٹلانے کا ذکر ہے۔ ارأیت ان کذب وتولى، تو آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ جھٹلا رہا ہے، یعنی ابو جہل، وتولى اور منہ موڑ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں وہ جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ اللہ کا دیکھنا، اور یہ دل کے اندر یہ ایمان یا عقیدہ پیدا ہو جائے تو انسان سے غلطی کا صدور ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، الم یعلم بان اللہ یرا، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اگر کسی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے یہی بات ابو جہل کو کی ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، البتہ اگر وہ باز نہ آیا، لئن لم ینتہی، البتہ اگر وہ باز نہ آیا یعنی ابو جہل، لنسفعا بالناصیہ، البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے پیشانی کے بل۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اگر تو باز نہ آیا، اگر یہ باز نہ آیا تو پھر ہم اسے ضرور گھسیٹیں گے، پھر یہ رسوا ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اصل وعدہ تو اللہ کا آخرت میں ہے، دنیا میں بھی کئی دفعہ اللہ دکھا دیتے ہیں۔ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اسے ضرور گھسیٹیں گے بالناصیہ، پیشانی کے بل۔ کون سی پیشانی؟ ناصیتن کاذبتن خاطیہ، یہ کوئی اچھی پیشانی نہیں ہے۔ اللہ نے پیشانی کو انسان کی عزت کی جگہ بنایا ہے، لیکن یہ عزت تو اس کی ہے جو خود معزز ہو، جو خود جانوروں سے گیا گزرا ہو، جو خود خنزیروں سے اور کتوں سے اور ہر چیز سے زیادہ ذلیل ہو، اس کی پیشانی کی کیا عزت اور کیا احترام ہے۔ ہم اس کو اس پیشانی کے ساتھ گھسیٹیں گے کہ جو جھوٹی پیشانی ہے، جو خطا کار پیشانی ہے، گناہ گار پیشانی ہے، جو ہر بات میں جھوٹ بولتی ہے، جو ہر عمل میں غلطی کرتی ہے۔ پیشانی سے مراد انسان ہے، ابو جہل خود مراد ہے۔ ہم اس کو اس پیشانی کے ساتھ گھسیٹیں گے، کیونکہ پیشانی انسان کی عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں دھمکایا ہے کہ ہم تجھے تیری عزت والی جگہ کے ساتھ گھسیٹیں گے۔ اور کیوں گھسیٹیں گے؟ کیونکہ یہ جگہ عزت والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس شخص کی پیشانی ہے جو جھوٹا ہے، جو خطا کار ہے، اپنے ہر بات میں جھوٹا ہے، اپنے ہر عمل میں خطا کار ہے، والعیاذ باللہ۔ ابو جہل بدبخت، لعنہ اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ابو جہل نے کہا، لئن رأیت محمدا یصلی عند الکعبہ لأطأن علی عنقہ۔ ابو جہل نے کہا اگر میں نے محمد کو دیکھا کہ وہ کعبہ کے پاس نماز پڑھیں تو میں ان کی گردن کو رون ڈالوں گا، میں اپنے پاؤں سے یا کسی بھاری پتھر سے ان کی گردن کو کچل ڈالوں گا، والعیاذ باللہ۔ یہ کیوں نماز پڑھتے ہیں ہمارے سامنے علی الاعلان؟ یہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ ہم تو انہیں روکتے ہیں، یہ ہمارے روکنے سے رکتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی عبادت سے، اپنے نظام میں اللہ کی عبادت سے باز کیوں نہیں آتے؟ اگر یہ باز نہ آئے، ابو جہل نے کہا، تو میں ان کی گردن رون ڈالوں گا، والعیاذ باللہ۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، لو فعلہ، کہ میں تو نہیں رکوں گا، میں تو خانہ کعبہ میں نماز پھر بھی پڑھوں گا۔ اگر وہ یہ کام کرنا چاہا اس نے، اگر اس نے مجھے اپنے پاؤں کے ذریعے، کسی پتھر کے ذریعے اس نے یہ کرنا چاہا، لأخذتہ الملائکہ، تو فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔
اگر وہ یہ کام کرتا تو اسے فرشتے پکڑ لیتے. یہاں تو لاخذتہ الملائکہ کے الفاظ ہیں. بعض دوسری احادیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے. اگر وہ واقعی ایسا کرتا تو اللہ میری حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے، تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے اور فرشتے اسے عبرت کا نشان بنا دیتے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے ہی. ابو جہل نے کہا لئن رأیت رسول اللہ، اگر میں نے دیکھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو، جو مسلمانوں کے ہاں اللہ کے رسول تھے، اگر میں نے دیکھا انہیں یصلی عند الکعبۃ کہ وہ کعبہ کے پاس نماز پڑھیں، لآتینہ میں ان کے پاس آؤں گا، حتی اطاع علی عنقہ حتیٰ کہ میں ان کی گردن کو رون ڈالوں گا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو فعل اگر وہ یہ کرتا، اگر کبھی وہ اس کام کی جرت کرتا، لأخذتہ الملائکۃ عیانا فرشتے لوگوں کے سامنے اسے پکڑ لیتے، لوگوں کے سامنے وہ عبرت کا نشان بن جاتا، عیانا سب کے سامنے. ولو ان الیہود اور اگر یہودی تمنوا الموت اگر موت کی تمنا کرتے، لماتوا سب مر جاتے. کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کون سی موت کی تمنا کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر جہنم کی آگ نے چھوا بھی تو چند دن گنتی کے، تو اللہ نے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر واقعی تمہارے لیے ہے، لوگوں کو نہیں ملنا تمہیں ملنا ہے، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو پھر جنت میں جانے میں تاخیر کس بات کی؟ پھر جلدی جنت میں جاؤ، پھر تمنا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہودیوں کو یہ کہیں. کسی یہودی نے تمنا نہیں کی. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمنا کر لیتے تو مر جاتے، اسی جگہ پر مر جاتے، کیونکہ یہ مباہلے کا انداز ہے. اور جب مباہلہ ہوتا ہے اور جب اس قسم کا انداز ہوتا ہے تو پھر جب کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ پھر فوری اس پر وہ اللہ کا عذاب اترتا ہے. یہ وہی انداز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے کہنے پر اگر معجزہ بھیجے پھر وہ نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو اگر یہودی تمنا کرتے ہیں موت کی تو مر جاتے. اللہ نے کہا کہ یہودی بھی تمنا نہیں کریں گے. ہاں جی، اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا. اور دیکھیں میں کہہ رہا ہوں معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا یہ علم غیب ہے. آج دیکھیے یہودی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے وہ بڑے مخالفت تھے، بڑی مخالفت کرتے تھے اللہ رسول کی. وہ صرف مخالفت ظاہر کرنے کے لیے ممکن ہے ان میں سے کوئی تمنا کر دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تمنا کرتے موت کی تو مر جاتے، پھر ان کو مہلت نہ ملتی. وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُم مِّنَ النَّارِ اور وہ آگ میں اپنی جگہ بھی دیکھ لیتے. وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر رہے تھے، عیسائی نجران کا جو وہ جن کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیتیں اتری کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ نکل کھڑے ہوتے مباہلہ کرنے والے لرجعوا البتہ وہ واپس لوٹتے، لا یجدون مالا ولا اہلا نہ ان کا مال بچتا نہ ان کے گھر والے بچتے، سب تباہ ہو جاتے. اگر وہ آ کے نکل کھڑے ہوتے. کوئی عیسائی بھی نہیں نکلے تھے، کوئی نہیں نکلے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اگر نکلیں گے تو معاملہ صحیح نہیں ہوگا. تو بہرحال اگر ابو جہل یہ کام کرتا تو سب کے سامنے فرشتے جو ہے وہ اسے ٹکا بٹک کر ڈالتے. تو یہ پیشانی ہے جو بڑی جھوٹی ہے، بڑی خطا کار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَ بس چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بلائے. نادیہ نادی کہتے ہیں اصل میں جو مجلس میں ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ابو جہل کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو بلائے اپنی مدد کے لیے. سندع الزبانیہ ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے. زبانیہ کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو بلا لے، ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے جو جہنم کا دروغہ ہے. کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب آپ اس کی اطاعت نہ کریں. وہ جو کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھیں اور وہ جو روکتا ہے آپ کو، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے.
آپ نماز پڑھتے رہیں، سجدہ کرتے رہیں، سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ انسان جتنا سجدہ کرتا ہے، جتنا نماز پڑھتا ہے، انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کے ڈراوے اور اس کی دھمکی میں نہیں آنا، وہ آپ پر قابو نہیں پا سکے گا، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔